یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی عزت کو بھی فنا ہے، اس کی ذلت کو بھی فنا ہے، اس کی جوانی کو بھی فنا ہے، اس کے بڑھاپے کو بھی فنا ہے، اس کی شہنشاہی کو بھی زوال ہے، اس کے فقر کو بھی زوال ہے۔ چڑھتا ہوا سورج روزانہ ڈوبتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ یہ مٹ جانے کی جگہ ہے، گزر جانے کی جگہ ہے۔ بڑھتا ہوا چاند گھٹتے گھٹتے ختم ہو کر اعلان کرتا ہے کہ کتنے ہی عروج پہ چلے جاؤ گے، ایک دن زوال تمہارا مقدر ہے، ایک دن قبر کی مٹی تمہارا مقدر ہے۔ آنے والی بہار کے پیچھے پیچھے خزاں ہے، اٹھنے والی جوانی کے پیچھے پیچھے بڑھاپا ہے، عروج کے پیچھے پیچھے زوال ہے، عزت کے پیچھے پیچھے ذلت ہے، زندگی کے پیچھے پیچھے موت ہے۔ بقا ہے ہی نہیں، فنا ہی فنا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب کو فنا ہے۔ فاروق شاہ کی موت ایک فرد کی موت ہے، ایک دن طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سارا مجمع بھی مرے گا، اور یہ کائنات بھی مرے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے۔ واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین کی موت ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، یہ آسمان کی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستاروں کی موت ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندروں کی موت ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستاروں کی موت ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ جانوروں کی موت ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ جنگلی وحشی جانوروں کی موت ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سمندروں کی موت ہے۔ موت ہی موت ہے، موت کے سوا یہاں کیا ہے، اسی کا راج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت۔ آج تک کوئی موت سے لڑ نہ سکا، کوئی بچ نہ سکا۔ جس نے بھی پنجہ آزمائی کی، گرنا اسی کا مقدر۔ جس نے بھی شکست دینا چاہی، ہار اسی کا مقدر۔ جس نے بھی بچا، یہ کتنے کراشم کوفوں والے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں موت سے نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے۔ موت سے پاک ایک ہستی ہے، موت سے پاک ایک ہستی ہے، موت سے پاک ایک ہستی ہے، جس کا نام ہے اللہ، جس کا نام ہے اللہ، جس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا پرستش کے قابل نہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا خالق الا ہو، کوئی اس کے سوا خالق نہیں۔ وہ کون ہے؟ لا مالک الا ہو، کوئی اس کے سوا مالک نہیں۔ وہ کون ہے؟ لا مہیمن الا ہو، اس کے سوا کوئی غالب نہیں، کوئی قاہر نہیں۔ ایک وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علیج ہے، وہ حسیب ہے، وہ کریم ہے، وہ جلیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ مجیب ہے،
وہ واسع ہے، وہ مجید ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ ودود ہے، وہ حکیم ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ حمید ہے، وہ محصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ محشی ہے، وہ ممیت ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ منتقم ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ منتقم ہے، وہ عفو ہے، وہ رؤوف ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ مقسط ہے، وہ جامع ہے، وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ محصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ ذو مقسط ہے، وہ جامع ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ رشید ہے، وہ صبور ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ دیان ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ اللہ ہے، وہ لا الہ الا ہو ہے، وہ الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذہ سنہ ہے ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وله ما في السماوات والأرض ہے، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ہے، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ہے، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ہے، وسع كرسيه السماوات والأرض ہے، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ہے، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ کائنات وہ کون ہے؟ یہ کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، جتوئی والے نہ پڑھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ ہر چیز کا جاننے والا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، جس کے سوا کوئی قاضی الحاجات نہیں، جس کے سوا کوئی بنانے والا نہیں، جس کے سوا کوئی بگاڑنے والا نہیں، جس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، جس کے سوا کوئی لینے والا نہیں، جس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، جس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، جس کے سوا کوئی اٹھانے والا نہیں، جس کے سوا کوئی گرانے والا نہیں۔ سورج کو کہہ دو طاقت سے نکل کے دکھائے، نہیں، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ ہی اس کو لاتا ہے، اللہ ہی اس کو ڈبوتا ہے، اللہ ہی اس کو نکالتا ہے۔ چاند سے کہو گھٹ بڑھ کے دکھا دے، نہیں، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ چاند کو اللہ نکالتا ہے، گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ دن سے کہو آ کے دکھا دے، نہیں، رات سے کہو تھم کے دکھا دے، نہیں، قل ارأیتم ان جاء یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ اللہ ہی ہے جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، تاروں سے آسمان کو سجاتا ہے، دن رات کا نظام چلاتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بس یہ موت سے پاک ہے کہ سب کو فنا ہے۔ تیاری کرو، فاروق شاہ مر گیا، اپنی اپنی تیاری کرو۔ یہ سیاست کا میدان نہیں ہے، یہ حکومتیں بنانے کا میدان نہیں ہے۔ حضرت علی کا فرمان، الموت لیس منہ الفوت، کوئی موت سے بچ کے دکھا دے۔ ان اقمتم لہ اخذتم، اس کا مقابلہ کرو گے، گرنا تمہارا مقدر، ہار تمہارا مقدر۔ ان فررتم منہ، بھاگو گے، کلاشنکوفوں والے کھڑے کرو گے، دیواریں لمبی اونچی بناؤ گے، چاروں طرف پولیس فوج کے پیرے کھڑے کرو گے، بھاگو بھاگو۔ کہاں تک بھاگو گے؟ ادرا کا کام تمہارے گلے سے پکڑ کے تمہیں دبائے گی اور تمہیں زیر زمین گرائے گی۔ ان اقمتم لہ اخذکم، لڑو گے، مرو گے۔ ان فررتم منہ ادرککم، بھاگو گے، یہ پکڑے گی۔ جب موت سے نہ کوئی چارہ ہے، نہ بچ سکتے ہیں، شاہو گدا نے مرنا ہے، تو کیا کرو؟
کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی؟ زمینیں بنانے کی، ایم پی اے بننے کی، ایم این اے بننے کی، وزیر بننے کی، صدر بننے کی، بادشاہ بننے کی؟ نہیں 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 نہیں، جلدی کرو جلدی کرو۔ کس بات کی جلدی؟ النجا النجا النجا، آخرت کی پکڑ سے بچنے کی جلدی کرو، جہنم کی آگ سے بچنے کی جلدی کرو، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی جلدی کرو۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ النجا النجا، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ یہ سارے سید بیٹھے ہیں، انہیں ان کے دادا کا قول سنا رہا ہوں، یہ سب سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ایم پی اے بننا اپنی شان سمجھتے ہیں، یہ ایم این اے بننا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، سنو اپنے دادے کا فرمان سنو۔ النجا النجا، جلدی کرو جلدی کرو، نجات پاؤ نجات پاؤ۔ کیسے امیر المومنین کیسے نجات پائیں؟ احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وذللہ بالموت وقررہ بالفناء واعرض وحذرہ وصولة الدہر واعرض علیہ اخبار الماضین وصرف وحذرہ تقلب اللیال والایام وصر فی دیارہم وانظر فی آثارہم این حلوا فإنک ترا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك سرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنياك بآخرتك۔ یہ سونے سے لکھو پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی، یہ زمزم سے لکھو پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی، جنت کے پانی سے لکھو پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، نجات پاؤ نجات پاؤ۔ کیسے؟ دلوں کو زندہ کرو۔ احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو۔ کیسے؟ قرآن کے ساتھ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ۔ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا دل مر چکا ہے، جو قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتا اس کا دل مر چکا ہے۔ جو کھیتی روزانہ پانی مانگے اسے سال ہا سال پانی نہ دیا جائے وہ کیسے ہری ہو سکتی ہے؟ اور دل روزانہ قرآن مانگتا ہے اور سال گزر گیا قرآن کی شکل نہیں دیکھی۔ کوئی آدمی اپنا مر گیا تو مولوی کو بلایا، ختم تو اونچا پڑھ سمتا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ رکھو قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بناؤ اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت اور حقارت کے ساتھ، وذللہ بالموت، اور اس کو لگام چڑھا کے رکھ موت کی یاد کے ساتھ، وقررہ بالفناء، اور راتوں کو اٹھ کے اسے کہا کر طارق جمیل تو نے مٹی ہو جانا ہے، تو نے مٹی ہو جانا ہے، تو نے مٹی ہو جانا ہے، کہ یہ مجمع تمہیں دھوکہ نہ دیں، یہ لوگوں کی واہ واہ تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ لوگوں کی آمد تمہیں غرور میں نہ ڈالے، تکبر میں نہ ڈالے، عجب میں نہ ڈالے، کہ اللہ کی نظروں سے آدمی جیسے زنا اور شراب سے گرتا ہے ایسے ہی تکبر اور عجب بھی اللہ کی نظروں سے انسان کو گرا دیتا ہے۔ بلکہ مال کا تکبر چھوٹا ہوتا ہے اور نیکی کا تکبر بڑا ہوتا ہے۔ ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، صدر، بادشاہ بننا، فیکٹری مل والا، عہدوں والا بننا، اس کا بھی ایک تکبر ہے اور بہت چھوٹا سا ہے، لیکن دین کا تکبر خوفناک ہے، زبردست ہے، خوفناک ہے، جہنم کے آخری درجوں میں اس کو پھینکنے والا ہے، آخری گڑھوں میں اس کو پھینکنے والا ہے۔ تقررہ بالفناء، راتوں کو اٹھا کرو۔ ہاں بیچ میں اور سنا دوں ایک بات اور یاد آ گئی حضرت علی کی۔ زرار بن زمرہ کنانی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُودَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، میں نے کتنی راتوں دیکھا، میں نے کتنی راتوں دیکھا علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ، کہ جب رات تھک چکی ہوتی تھی، تارے سو چکے ہوتے تھے اور سناٹا ہوتا تھا شہر پر، ایک آدمی کی دکھ درد بھری آواز آ رہی ہوتی تھی، فی المحراب،
وہ محراب میں مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے، قابضاً علی لحیتہ، داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، ویتململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں اور دکھوں کا مارا روتا ہے، اور پھر وہ کہتے یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب اے میرے رب، پھر دنیا کو خطاب کر کے فرماتے الیہ تغررتی، ارے دنیا تو علی کو دھوکہ دینے آ گئی، الیہ تشوقتی، تو میرے شوق میں آ گئی، ہیہات غری غیری، نکل جا، دفع ہو جا، دور ہو جا، قد بتت کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، لا سبیل لی الیک، تیرا میرا جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا، عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، تیری عزت ذلت، وہ خطروں کے یسیر، تیری خوشیاں تھوڑی، تیرے غم تھوڑے، آہن آہا، پھر ایک دکھ بھری فریاد نکلتی سینے سے، آہن آہا، ہائے اللہ، کیا ہوا؟ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میرا سفر لمبا ہے اور میرا عمل تھوڑا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے، یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ یہ رات ہے ایمان والی کی، یہ کون کہہ رہا ہے میرا کیا بنے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے میرا کیا بنے گا؟ جن کا ہاتھ اللہ کے نبی نے ایسے پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کیا، سامنے بیٹھے تھے، یوں ہاتھ پکڑا اور ایسے اپنے قریب کیا، کہا یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ من قلت الزاد، میرے پاس عمل تھوڑا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس عمل تھوڑا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سنو، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت نورانی نورانی، ہر شے نورانی، ہر شے نورانی، اللہ کی تجلیات کا مرکز، ہر طرف نور ہی نور ہے، پر ایک دم جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی، ساری جنت کے نور پر چھا جائے گی، جنتی یوں حیران ہو کر دیکھیں گے یہ کیسا نور ہے، یہ کہاں سے نور ہے، یہ کون سا نور ہے جو جنت پر بھی چھا گیا ہے؟ تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے، جنت کے فرشتوں سے پوچھیں گے یہ نور کیسا نور ہے، یہ روشنی کیسی روشنی ہے؟ تو جنت کے فرشتے عرض کریں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما آمنے سامنے بیٹھے بات فرما رہے ہیں، اسی بات پر وہ مسکرائے ہیں، جس سے ان کے دانت کھلے ہیں اس سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو سب کو ڈھانپ لیا ہے، دانتوں کے نور سے جنت کے نور پر وہ نور چھا گیا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، یا اللہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، میرا کیا بنے گا؟ یہ ہے قررہ بالفنا، راتوں کو اٹھ کر کہا کرو مر جانا ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو کہر سہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہاں چلے گئے بڑے بڑے فتوحات کے انبار لگانے والے، کہاں چلے گئے؟ قررہ بالفنا وحذرہ وسودۃ الدہر وتقلب اللیالی والایام، اور اپنے آپ کو سنایا کر لوگوں کی بے وفائیاں، زمانے کا الٹ پلٹ جانا، بہار کا خزاں کے ہاتھوں پٹ جانا، جوانی کا بڑھاپے کے ہاتھوں پٹ جانا، عروج کا زوال کے ہاتھوں پٹ جانا، سنایا کر وَآرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ وَصِرْفِي دِيَارِهِمْ، اور ٹوٹے شہروں میں جانا، موہنجو داڑو ہڑپا تمہارے پاس موجود ہے، کا ٹوٹے شہروں میں جانا، اجڑے دیار بستیوں میں جانا اور ان سے پوچھنا یہاں تو ہٹو بچو کا شور تھا، کدھر چلے گئے ہٹو بچو کے شور والے؟
کدھر گئے جن کے بڑے زمزمین تنتنے تھے، وہ کدھر چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو تجھے ایک ایک در و دیوار، شکستہ دیواریں، ٹوٹی محرابیں، جھکی ہوئی دیواریں اور اکھڑے ہوئے فرش اور ویران حویلیاں، سنسان کمرے، سنسان قلعے تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے انہیں دھوکہ دیا اور قلعوں سے اٹھا کر مٹی میں پھینک دیا، خوابگاہوں سے اٹھا کر مٹی میں سلا دیا اور سنگ مرمر کے فرشوں سے اٹھا کر کیڑوں کی غذا بنا دیا اور ریشم اور اطلس سے نکال کر لٹھے کے کفن میں انہیں زیر زمین پہنچا دیا اور کیڑوں نے انہیں مٹا دیا، کھا لیا، ان کی مٹی رل گئی، پھر زمین نے کروٹ بدلی، قبر پھٹ گئی، نیچے کا اوپر کا نیچے، ہواؤں نے اڑایا اور اسے زمین کے آسمان کے درمیان کے فضاؤں میں تحلیل کر دیا۔ ہاں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جاؤ ایک دن تو بھی ایسا ہی ہو جائے گا، جاؤ ایک دن تیرا گھر بھی جڑ جائے گا۔ كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحلب، کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے ایک دن آتا ہے وہاں مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کوئی ڈیرا کتنا ہی آباد رہے ایک دن آتا ہے کہ ہوا کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مٹ جانے والی جھوک ہے، یہ مٹ جانے والا گھر ہے۔ تو آخری جملہ سنو، نصیحت کا آخری جملہ، یہ لمبی نصیحت ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آخری جملہ، ہاں فلا تبع دنیاک بآخرتک بل فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیاک بآخرتک، لہذا اے بادشاہ، اے صدر، اے وزیر، اے فقیر، اے عورت، اے مرد، اے گدھا، اے شاہ، اے دیہاتی، اے شہری، ساری امت کو خطاب ہے، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، تو کیا کرو؟ کیا فیصلہ دیا؟ فرمایا دنیا چھوڑ دینا، آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، آخرت بچا لینا، آخرت کو بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، صدر وزیر بن جاؤ، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کو ناراض کر کے ریڑھی بھی لگائی تو آخرت برباد ہے، اللہ کو ناراض کر کے حکومت چلائی تو اللہ ناراض ہے۔ اپنی آخرت کو بچاؤ، آخرت کو بچاؤ، آخرت کو بچاؤ، یہ پیغام ہے حضرت علی کا، اس پر کامیابی ہے دنیا کی آخرت کی۔ موت نے کسی کو، ہاں ایک ہستی ہے جن سے پوچھا گیا، بس پوچھا گیا، چھوڑا ان کو بھی نہیں، صرف پوچھا گیا، اللہ ہے موت سے پاک، باقی ایک ہستی ہے جس سے پوچھا گیا، وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، بحر البر کے سردار۔ ہاں آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح کیا جنت میں، اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا مہر ادا کر، مہر ادا کر۔ آدم علیہ السلام عرض کرنے کے یا اللہ مہر کیا ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرا ایک حبیب آنے والا ہے، اس کا نام ہے محمد، اس پہ درود پڑھ، یہ مہر ہے، اس پہ درود پڑھیے۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں 10,000 سال باقی ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے اس پہ درود پڑھ، پھر تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے۔ یہ آنے والی ہستی کون ہے کہ جس کے سنو اللہ کے نبی، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین آسمان کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے تلاوت فرمایا، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے۔ جب زمین آسمان نہیں تو آدم کہاں ہے؟ جب زمین آسمان نہیں تو فرشتے کہاں ہیں؟ جب زمین آسمان نہیں
عرش فرش نہیں تو جبریل کہاں ہے، میکائیل کہاں ہے، اسرائیل کہاں ہے، اسرافیل کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے حبیب تو میرا رسول ہے۔ انکا، تو، کوئی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے تو میرا رسول ہے۔ کوئی سامنے موجود نہ ہو تو کہا جاتا انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے۔ کوئی ہستی سامنے ہے جسے کہا جا رہا ہے۔ اور سنو، اس کی تائید کے لیے اور سنو، میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میرے 10 نام رکھے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طٰہٰ ہوں، اور میں کون ہوں؟ میں یاسین ہوں، میں یاسین ہوں۔ اور یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ نہ آدم موجود، نہ آدم زاد موجود، نہ جبریل اسرائیل موجود، نہ میکائیل اسرافیل موجود، نہ جنت اور جہنم موجود۔ کوئی ہستی تو ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے۔ ان 10 ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے۔ محمد بھی ہے، احمد بھی رکھا، اور ماہی بھی رکھا، حاشر بھی، عاقب بھی، فاتح بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی، طٰہٰ بھی، یاسین بھی۔ قرآن میں آؤ، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، اور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ہے۔ والنجم اذا ہوا، ہاں جو وکیل ہوتے ہیں نا، وکیل، یہ جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے، وکیل قسمیں نہیں اٹھاتے، وکیل دلائل دیتے ہیں، گواہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو اس کے دلائل کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی دلیل کی طاقت سے بات منواتا ہے، اور گواہ دلیل نہیں دیتا، گواہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے یوں دیکھا یوں دیکھا۔ میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر کہ وہ اپنے حبیب کا وکیل بھی بنتا ہے اور قسمیں بھی اٹھاتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، وکیل بھی بنتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، یہ تو وکیل صاحب ہیں، قسم اٹھا رہے ہیں، پھر وکیل کے ساتھ ہی گواہ بن کر آ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، راہوں سے بھٹکا ہوا نہیں، بدراہ نہیں، ما ينطق عن الهوى، خواہش کا بول نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان سے میں خود بولتا ہوں۔